بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 140 اور آیت نمبر ہے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ وآتوا النساء، دو تم عورتوں کو، صدقاتہن، ان کا مہر، نہلا، خوشی سے، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے ادا کیا کرو۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ اس مہر میں سے تمہیں دے دے، فکلوہ، تو کھاؤ اس کو، ہنیئا، مریئا، سہتا بہتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے، پیچھے ہم نے 2-3 آیات میں پڑھا ہے، خواتین کے حقوق کا تذکرہ ہے، پیچھے ہم نے اخلاقی اور ازواجی حقوق پڑھے ہیں، یہاں پہ مالی حقوق ہے۔ عرب جاہلیت کے اندر عورتوں پہ ایک یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کے مالی حقوق بھی غصب کرتے تھے۔ ایک تو مالی حقوق سے مراد وراثتی حقوق ہے، اور ایک مالی حقوق سے مراد حق مہر ہے۔ یہاں حق مہر کا تذکرہ ہے۔ عرب جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا، اگر عورت، بچی جس کا نکاح ہے، وہ یتیم ہے یا کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یتیم تو نہیں ہے لیکن غریب ہے، اس کا حق مہر سرے سے ہی مقرر نہیں ہوتا تھا، چونکہ وہ غریب ہے، حق مہر اس کا نہیں ہوتا تھا۔ یا پھر حق مہر تو مقرر ہوتا تھا، وہ حق مہر ولی کھا جاتا تھا، عورت کو نہیں ملتا تھا۔ یا حق مہر تو مقرر ہوتا تھا لیکن دیا نہیں چاہتا تھا۔ یا پھر حق مہر تو مقرر ہوتا تھا، خامد اس عورت کو مجبور اتنا کرتا تھا کہ وہ خود معاف کر دیتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ سارے کام عرب جاہلیت کے اندر ہوتے تھے، جو آج شاید ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہے ہیں۔ حق مہر، پہلی بات اس میں یہ ہے، حق مہر کا تعین کیا ہے، کتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ اگر ہم احادیث کو سامنے رکھیں تو اس حوالے سے کچھ احادیث ملتی ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ہوئے اور 11 نکاح ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو کیا حق مہر دیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 اوقیہ اور 1 نش۔ پوچھا نش کیا ہے، کہا نصف، یعنی 12.5 اوقیہ چاندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر دیا کرتے تھے۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 12.5 اوقیہ چاندی بنتی کتنی ہے؟ آج کے ہمارے اس زمانے میں مختلف ممالک میں درہم کی مختلف حیثیت ہے۔ بعض ممالک کے اعتبار سے یہ تقریباً 40 تولے چاندی بنتی ہے، بعض ممالک کے اعتبار سے تقریباً 137، بعض کی جگہ 187 تولے چاندی بنتی ہے۔ اگر آپ 40 تولے چاندی کا حساب لگائیں تو پاکستان کے حساب سے تقریباً 1.25 لاکھ روپے بنتا ہے، اور اگر آپ 187 تولے چاندی کا حساب لگائیں تو یہ 6 لاکھ بنتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کو جو حق مہر دیا وہ 6 لاکھ، اور یہ 6 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، چلو 6 لاکھ نہیں، کم از کم 1.5 لاکھ تو ہے۔ 6 لاکھ کی دلیل ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آئے، ان کے اوپر رنگ لگا ہوا تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں نکاح کر کے آیا. اور پھر انہوں نے ساتھ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس عورت سے شادی کی ہے ایک کھجور کی جو گٹھلی ہے گٹھلی کے برابر سونا میں نے دیا حق مہر. گٹھلی کے برابر سونا حق مہر دیا. اب جو گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں تو 3 تولے سونا تو آ ہی جاتا ہوگا. اور پھر آپ اگر عرب میں چلے جائیں, عرب میں تو کھجوریں بڑی بڑی ہوتی ہیں, ان کی گٹھلیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں, 5-6 تولے تک سونا آ سکتا ہے. اگر 3 کا بھی حساب لگائیں تو پاکستان کے اعتبار سے تقریباً یہ 2.25 لاکھ تولے سونا ہے, تو یہ 5 لاکھ تو یہ بھی بن جاتا ہے. عرب کے اندر جو حق مہر دیا جاتا تھا عمومی طور پر یہ اتنا ہوتا تھا کہ پاکستان کے اعتبار سے اس وقت 5-6 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک دفعہ خطبہ دیا اور خطبے کے اندر انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا. چونکہ امیر المؤمنین تھے, انہوں نے حکم نامہ یہ جاری کیا کہ آج کے بعد کسی کو بھی 12.5 اوقیہ سے زیادہ حق مہر نہیں دیا جائے. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو, اپنی بیویوں کو, کسی بعض روایات میں 12 آتا ہے, بعض میں 12.5 آتا ہے, 12 یا 12.5 اوقیہ سے زیادہ نہیں دیا. تو کوئی بھی آدمی, چونکہ بعض اوقات مقابلے ہونے شروع ہو گئے, فتوحات بہت زیادہ ہو رہی تھی تو لوگوں کے پاس مال زیادہ آ رہا تھا, تو لوگ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حق مہر دیتے تھے. اگر کسی نے 12 دیا تو دوسرا کہتا میں نے 20 دینا, تیسرا کہتا میں نے 20 اوقیہ, میں نے 40 اوقیہ چاندی کے سونا حق مہر دینا. وہ کتنا دے رہا تھا تو کتنا دے رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے, تو انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد 12 اوقیہ سے زیادہ کوئی نہیں دے گا, یعنی 5-6 لاکھ سے زیادہ کوئی نہیں دے گا. ایک عورت کھڑی ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ تم یہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو جبکہ قرآن کے اندر ہے وآتیتم احداہن قنطار. اب قرآن نے یہ لفظ بولا, قنطار کہتے ہیں بہت بڑے خزانے کو. تو قرآن کہتا ہے اگر کوئی کسی کو بہت بڑا خزانہ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے, تو یہ پابندی کیوں لگا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس امت میں مجھ سے بڑے فقیہ موجود ہیں, اور انہوں نے اپنا وہ حکم نامہ واپس لے لیا تھا جو انہوں نے مقرر کیا تھا نا 12.5 اوقیہ یا 12 اوقیہ, وہ انہوں نے واپس لے لیا. تو بہرحال اس سے پتہ ہمیں یہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں. کوئی بندہ کسی عورت کو جتنا چاہے حق مہر دے سکتا ہے. عرب معاشرے کا اعتبار کیا جائے اس دور کا, نبوی زمانے کا, تو تقریباً لاکھوں کے اندر حق مہر ضرور ہوتا تھا. یہ ہے زیادہ سے زیادہ. اگر کم سے کم پہ آپ آ جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت علی سے پوچھا تھا حق مہر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تیری زرہ نہیں ہے؟ ہاں ہے, وہ ڈھال بھی ہے زرہ. فرمایا وہی لے آؤ, وہی حق مہر ہے. تو ایک لوہے کی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو حق مہر بنا کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے, ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی, اس نے کہا جی میں اپنے آپ کو آپ پہ قربان کرتی ہوں, یعنی ہبہ کر دی, آپ مجھ سے نکاح کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیں. آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں. فرمایا کچھ تو ہوگا. کہا یہ چادر ہی ہے جو میں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. فرمایا یہ تو نے لی ہوئی ہے, تو چادر اس کو دے دے گا, تو کیا پہنے گا؟ چل جا کوئی اور چیز تلاش کر کے آ. اگر کچھ نہ ملے تو لوہے کی انگوٹھی لے آنا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس نے کہا جی وہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. ایک لوہے کی انگوٹھی وہ بھی نہیں ملی. میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, یہ چادر ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں 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 صورت یاد ہے. آپ نے فرمایا یہ صورتیں تم نے اس کو یاد کروا دینی, اب یہ صورتیں بھی حق مہر ہے. تو اس حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتا ہے. تو اگر ان تمام احادیث کو ہم سامنے رکھیں تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے خامد کی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر ہوتا ہے. خامد کی حیثیت کے مطابق. اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ خامد کی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر ہوگا, اب لوگ ہمارے معاشرے میں ہم نکاح پڑھانے چاہتے ہیں, عمومی طور پر حق مہر لکھوایا جاتا ہے 2000 3000 4000 5000.
جبکہ آپ اندازہ لگائیں، بندہ ایک شادی کرتا ہے اپنے بیٹے کی اور اس شادی پہ 10 لاکھ خرچہ کرتا، ایک شادی پہ خرچہ 10 لاکھ کا ہے اور حق مہر 5,000۔ اب یہ تو زیادتی ہے نا۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ نہیں کہتی کہ اپنے بیٹے کی شادی پہ 10 لاکھ لگاؤ۔ جو بندہ اپنے بیٹے کی شادی پہ 10 لاکھ لگا سکتا ہے وہ حق مہر 1 لاکھ دے سکتا ہے، تو وہ دے، اس کی حیثیت ہے۔ ہم بارات کے یا کھانے کے یا ولیمے کے خرچے پہ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، اور جس چیز کا حکم قرآن دے رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اس پہ ہم 2,000 3,000 لگوا رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہماری حیثیت یہ ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہاری حیثیت زیادہ ہے۔ اگر واقعی بندہ غریب ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے وہ اتنے دے، لیکن ایک بندہ ہے وہ اچھا خاصا ہے، ولیمے میں اس نے 5 لاکھ 7 لاکھ لگا دیا۔ جو بندہ ولیمے پہ 5-7 لاکھ لگا سکتا ہے وہ حق مہر لاکھ روپیہ دے بھی سکتا ہے، اور دینا چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا ولیمے 5 لاکھ لگاؤ، قرآن تو یہ کہتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دو، یہ فرض ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کم از کم وہ لوہے کی انگوٹھی پر بھی نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی شرعی جو حق مہر ہے نا وہ دے دو۔ اب شرعی حق مہر کیا ہے؟ اب بعض لوگوں نے 3,000، بعض نے 4,000، اور ایک جگہ مجھے پتہ لگا 32 روپے بھی چلتا ہے۔ وہ کسی عالم نے کسی زمانے میں 32 روپے کہا ہوگا۔ ہم تو بڑوں سے یہ بھی سنتے آئے ہیں 5 روپے تولے سونا تھا۔ اگر آپ اسی سوال سے گئے تو پھر 6 تولے سونا ہو گیا، تو آج 6 تولے سونا کتنا ہے؟ تو لوگوں نے وہ 32 روپے ہی رکھے ہوئے، وہ 32 روپے وہ زمانہ بیت گیا ہے، آج کے 32 روپے نہیں ہے۔ اگر اس زمانے کے 32 روپے لگائیں گے تو 5 تولے سونا ہے، تو یہ بھی لاکھوں میں چلے جائے گا۔ تو بہرحال یہ غلط ہے۔ تو شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ اتنا دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو لاکھوں میں دیا، اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کی حیثیت کے مطابق جو تھا وہ لیا، تو زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس میں 2-4 باتیں اور بھی ہیں۔ شوہر کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرنا، واقعی ہی اگر وہ غریب ہے تو اس کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نے خود نکاح جب درج کرتے ہیں تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اتنا لکھ دو، 2 تولے لکھ دو جی۔ اچھا 2 تولے لکھ دو، پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کون سا دینا ہے، ہم نے کون سا دینا ہے؟ یا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لو جی لڑکی والے آگے لڑکے والوں کو یہ کہتے ہیں لکھ دو ہم بعد میں بخش دیں گے، لکھ دو ہم بعد میں بخش دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہیلا سازی ہے۔ دیکھیے شریعت میں ہیلا سازی حرام ہے۔ وہ جی خاندان میں ہمارا نام ہوگا، آپ 4 تولے لکھ دیں تو ہم اپنی بیٹی کو کہہ دیں گے، وہ آپ کو بخش دے گی، لے گی نہیں، صرف خاندان کے اندر نام ہوگا کہ 4 تولے ملا ہے۔ تو یہ ہیلا سازی ہے، یہ شریعت میں حرام ہے، ایسے کام نہیں کرنے۔ یہ بنی اسرائیل یہودی یہ کام کرتے تھے، مچھلیاں پکڑی نہیں ہیں وہ ایک تالاب میں، چھوٹے تالاب میں ڈال لیتے تھے، اگلے دن پکڑ لیتے تھے، تو یہ ہیلا سازی ہے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ تو بعض لوگ زیادہ لکھواتے ہیں اور سرے سے ان کی نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی۔ تو ایک جگہ میں چلا گیا، انہوں نے 2 تولے مانگا، 4 تولے سونا اور 6-7 لاکھ روپیہ لکھوا دیا۔ دینا کس نے ہے؟ دیتے نہیں لوگ، لکھوا دیتے ہیں بہرحال۔ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، حق مہر جو ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا اس میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے حق مہر زیادہ دے دیا ہے، 2 تولے 4 تولے یا 2-4 لاکھ روپیہ حق مہر دے دیا ہے، اب ہوتا کیا ہے، دونوں طرف جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے یہ ہمیں مل جائے، یعنی لڑکی کے والدین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارے پاس آ جائے۔ اب جو اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا گھر والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ جائے، اسی پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ جبکہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی ملکیت وہ لڑکی ہے، اپنی مرضی سے وہ جس کو دینا چاہے دے سکتی ہے، اپنی مرضی سے۔ اگر اپنے والدین کو دے دے، خاوند اسے نہیں پوچھ سکتا تو انہیں اپنے والدین کو یہ کیوں دیا؟ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے وہ مالکن ہے، وہ مالکن ہے، وہ جس کو مرضی دے دے۔ ہاں کل کو اپنے شوہر کو دے دے، ہر لوگ سونا دے دیتے، سونا پڑا رہتا ہے، کل کو اولاد بڑھی، اولاد کے کام آ کے اولاد پہ خرچ کر دے، تو وہ مالک خود ہے، وہ چاہے اپنے شوہر کو دے دے، چاہے اپنے کل کو بچوں کو دے دے، اپنے ماں باپ کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، جس کو مرضی دے دے، تو وہ عورت مالک ہے، اس سے اس حق باہر کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے۔ رہنمائی آپ کر سکتے ہیں، اتنا سارا پیسہ ہے، فلاں جگہ پہ لگا دو، فلاں جگہ پہ لگا دو، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن زبردستی کوئی نہیں کر سکتا، نہ شوہر کے گھر والوں میں سے، نہ اس کے اپنے ماں باپ کے حوالے گھر والوں میں سے۔ اچھا بعض لوگ حق مہر دیتے ہیں
اور وہ یہ سمجھتے ہم نے احسان کیا ہے، یہ احسان نہیں، یہ حکم ہے۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھے کہ بندہ کسی کو زکوٰۃ تو اللہ نے فرض کی ہے نا، اب مجھ پہ 5000 زکوٰۃ بندی ہے مثال کے طور پر، میں کسی کو 5000 دوں اور اس پر احسان جتلاؤں، کس بات کا احسان بھی؟ میں نے تو اپنا فرض ادا کیا۔ تو اسی طرح حق مہر فرض ادا کیا، یہ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے اس پر، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم آپ نے ادا کیا ہے بس، تو یہ احسان نہیں ہے۔ اگر اس کو احسان جتلائیں گے تو یہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے طبرانی کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس کے اوپر اس نے حق مہر مقرر کر لیا اور رہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے ادا نہیں کرنا، لکھوا دیا اور ذہن کے اندر نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے ادا نہیں کرنا اور اس نے ادا کیا بھی نہیں، اسی حال میں مر گیا۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا جس حال میں زانی ملے گی، یعنی ان کا شمار زانیوں میں ہوگا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، اس لیے حق مہر جو بھی مقرر کریں، جتنا کریں اس کو ادا کر لیں، اگر ادا نہیں کریں گے تو اتنا بڑا جرم ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ حقوق پہ، یہ عورتوں کے حقوق پہ اس دور میں بھی ظلم ہوتا تھا، آج کے دور میں بھی وہ ظلم ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں، اس دور میں بھی تھا وراثت میں اور حق مہر میں، آج بھی وراثت اور حق مہر ہے۔ بھائی کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصے دیے ہیں، عورت کو 1 دیا ہے، وہ اپنے 2 جو اسے مل گئے وہ تو ملے ہی ملے، وہ یہ چاہتا ہے وہ جو بہن کو 1 ملا نا وہ بھی مجھے مل جائے، اس پر بھی وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح اس کا جو حق ہے حق مہر، اس پہ بھی ہر کوئی ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ حق مہر اور وراثت اس کا اپنی ملکیت ہے، اپنا اس کا حصہ ہے، یہ شریعت نے مقرر کیا ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ دینا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔